بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما صاحب العصر والزمان علیہ وعلی آبائہ آلاف التحیۃ والثناء۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کے درگاہ عظمت میں حمد و ثنا کہ انسان سے ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے حق حمد و ثنا بیان کر سکے، بس انسان یہی عاجزی کا عز و اپنی ناتوانی کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم تیری حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے پیارے نبی، افضل انبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پاک و طاہر اہل بیت اعظام، جو کہ تا قیام قیامت تک نوع انسانی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور سفینہ نجات بنا کر بھیجا گیا ہے، ان عظیم ہستیوں کے درگاہ میں ہزاروں درود اور سلام کے تحائف ہم سب کی طرف سے پیش کرنے کے بعد، خصوصاً آج کے اس بابرکت دن رشب میں ولادت باسعادت حاصل ہونے والے عظیم ہستی حجت آخر زمان حضرت امام محمد مہدی علیہ وعلی آبائہ آلاف التحیۃ والثناء کے روز ولادت باسعادت کی مناسبت سے اس عظیم ہستی کے درگاہ میں بھی ہم سب کی طرف سے ہزاروں سلام کے تحائف پیش کرنے کے بعد، میں سب سے پہلے آج کی اس عظیم دن رات کی مناسبت سے، ایک تو شب برات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی گناہوں کی بخشش کے لیے یہ رات قرار دیا ہے خاص رحمتوں کے ساتھ، اس رات کی مناسبت سے۔ پھر اس رات کو جو عظیم ہستی جو کہ منجی نوع بشر، اس وقت جب دنیا ظلم اور ستم سے بھر چکا ہوگا، اس وقت نوع انسانی کو اس ظلم اور ستم کی تاریکی سے نکال کر نور ہدایت کی جانب رہنمائی فرمانے والا ہستی، عدل انصاف سے دنیا کو بر دینے والے ہستی کے روز ولادت باسعادت کی مناسبت سے، شب ولادت کی مناسبت سے، اور سلسلہ ذہب کے پیران طریقت میں سے وہ عظیم ہستی جس کے نام مبارک سے یہ مسلک اس وقت رواں دواں ہیں، حضرت شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بھی روز ولادت کی مناسبت سے آپ تمام جملہ مومنین سامعین سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہرحال وقت کی تنگی ہے تو مختصر آرائش آپ حضرت کے مبارک کانوں تک آج کے اس
مختلف مناسبات ہیں۔ ایک تو حضرت شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ جو ہے 13 اور 14 شعبان کے ماہ شعبان کے درمیان اس دن پیدا ہوا، اور آج 14ویں اور 15ویں شب برات بھی ہیں، اس لحاظ سے بھی، اور خصوصاً قائم المنتظر وعظیم ہستی جس کی پوری کائنات، پوری نوع انسانی، ہر مسلک و مکتب، ہر ملت و مذہب جس ہستی کے انتظار میں ہیں، ان کے روز ولادت اور ان کے حوالے سے انتہائی مختصر آرائش آپ حضرت کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ایک تو آج کی رات کے حوالے سے، آج کی یہ رات عزیزان گرامی سامعین محترم عبادت کی رات ہے۔ کسی قسم کے لاہ و لعب کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس رات کو، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی ہے، رحمتوں کی بارش برستی ہے۔ بس جس بندے نے اس رات کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، نوافلات میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر فکر میں، اگر کسی کے اوپر کوئی قضا نمازیں ہیں تو ان کو ادا کرنے میں اور نیک کاموں میں گزار دیا، وہ انسان انتہائی خوش نصیب ہے۔ گویا کہ اس نے آج کی اس رات کے فیض سے بہت بڑا حصہ اپنے نام کر دیا، اور اپنے آخرت کے لیے بہت بڑا حصہ اس نے جمع کر دیا، وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں۔ آج کی رات جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، خصوصاً آج کا دور جو ہے، یہ وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے بیچارے عوام لوگ غریب، زندگی ان کے تنگی میں ہے، تکلیف میں ہے، مشقت میں ہے، پریشانیوں میں ہے، جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور ان غریبوں کی خاص طور پر آج کے راتوں میں، ان راتوں میں، کل کے دن میں، آج کی رات میں جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں، تاکہ ہمارے آخرت کا جو ہے ذریعہ بن سکے، اور ان بیچاروں کی جو ہے زندگی آسان ہو سکے۔ کیونکہ انسان اگر ہم ان مبارک دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غریبوں کی مدد کریں تو ایک تو ان کا مشکل حل ہوا، اور آپ کو جو ہے ان راتوں کی جتنی اللہ کے نظر میں 3 بابرکت راتیں ہیں، یوں سمجھو یہ ایک دوسری شب قدر ہے، تو ان کا یقیناً اللہ کی درگاہ میں ہر عمل کی بغیر حساب اجر اور ثواب ہے۔ لہذا امید ہمیشہ ہر کوئی ان راتوں میں ہر طرح کے نیک اعمال میں، صدقہ خیرات میں، نوافلات میں، تلاوت قرآن میں، ذکر و فکر میں مصروف رہ کر اللہ کو راضی کریں، تو ہمارے آخرت کے بھی جو ہیں توشہ راہ آخرت بھی بنے گا، اور ساتھ ہی یہ اللہ تعالی نیک اعمال کی برکت سے یہ بلا جس میں پوری دنیا انسانیت مبتلا ہے، اللہ اس سے ہم سب کو نجات دلائے گا۔ دوسرا جو ہے آج کی اس عظیم ہستی کے حوالے سے مختصر آرائش عرض کروں تو قرآن پاک کی جو آیت آپ حضرات کے مبارک کانوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، سورہ صف کی آیت نمبر تقریباً 9 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ یہ مبارک آیت ایک تو اسی سورہ صف کے آیت نمبر 9 میں ہے، اس کے علاوہ یہی آیت سیم ٹو سیم بالکل انہی الفاظ کے ساتھ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں بھی ہے، وہاں بھی بالکل یہی آیت ہے، ذرہ برابر آگے پیچھے فرق نہیں ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہاں بھی ان الفاظ کے ساتھ ہے، اور یہی الفاظ آخر میں تھوڑی سی ولو کرہ المشرکون کی جگہ پر ایک آیت اضافہ ہوا ہے، فرق ہوا ہے۔ سورہ انا فتحنا، سورہ فتح میں بھی یہ آیت موجود ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کے بعد آگے آئے وکفیٰ باللہ شہیدہ آیا، یہاں پر ولو کرہ المشرکون کی عبارت نہیں ہے وہ آیت، بلکہ یہاں پر وکفیٰ باللہ شہیدہ آیا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں ایک نقطہ ہم اس زاویے سے بات کریں کہ کیا
مولا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کے حوالے سے وہ جہانی حکومت، وہ نظام عدل جو پوری دنیا کو عدل انصاف سے بر دینے والا نظام، پوری دنیا میں اسلام ہی کا بول بالا ہونے والا وہ وقت، وہ نورانی لمحات اور لحظات، وہ حکومت، اور امام زمان علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث میں جو بشارتیں آیا کہ دنیا عدل و ظلم و ستم سے بڑھ چکا ہوگا اس وقت، پھر آپ ظہور فرمائیں گے وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجُورًا، حدیث میں آیا۔ یہ حدیث عالم اسلام کی خاصہ عامہ سب جو ہے، حتیٰ صحاح ستہ میں بھی، اصول اربعہ میں بھی، ان تمام کتابوں میں آئی ہوئی انتہائی مستند حدیث ہے۔ تواتر کی حد تک اس حدیث کی سند پہنچا ہوا ہے۔ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں جو بھی کتابیں گفتگو ہوا ہے ان میں یہ حدیث ہر جگہ سر فہرست ہے۔ اس دور کے ماحول کے حوالے سے آپ کے ظہور سے پہلے دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، آپ ظہور فرمائیں گے اور بہت مختصر عرصے میں دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے۔ تو اس حدیث میں یہ تواتر کی حد تک موجود ہے۔ اس حقیقت کو عالم اسلام کے ہر مسلک کے علماء نے قبول فرمایا۔ تو آیات جو ہیں، یہ جو نورانی دور آئے گا جس کی پوری دنیا انتظار میں ہے، کیا اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی کچھ آیات ہیں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے؟ تو آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو متعدد جگہوں پر آیات ملیں گے جس پر علماء اسلام نے، مفسرین کرام نے اس پر گفتگو فرمایا ہے۔ ان آیات میں سے تقریباً 11 آیتیں جناب آقا سید علی موسوی خپلی دامت برکاتہ نے اپنی امام زمان علیہ السلام کے بارے میں جو انتہائی مختصر لیکن انتہائی جامع کتاب جو آپ نے تحریر فرمایا، قطب عالم امکان کے عنوان سے، اس کتاب کے اندر آپ نے تقریباً 11 آیتیں ذکر فرمایا ہے۔ اور ان آیات کے ذیل میں عالم اسلام کے مختلف علماء نے، مفسرین نے ان آیتوں کے بارے میں، ان آیتوں کو حجت آخر زمان کے دور حکومت کے بارے میں انہوں نے قبول کیا۔ بہت سے مفسرین اسلام نے خاصہ، اور اعمال سنت کے علماء میں سے بھی بہت سو نے کہا یہ اس دور کے بارے میں ہے یہ آیت، اور اس طرح التشاء کے علماء میں بھی فرمایا یہ اس دور کے امام زمان علیہ السلام کے دور حکومت سے مربوط ہے۔ خاص طور پر جو آیت میں نے آپ لوگوں کے حضور تلاوت کرنے کے شرف حاصل کر چکا ہوں، یہ آیت 2 جگہوں پر، ایک تو سورہ توبہ میں اور ایک سورہ سب میں بالکل ایک جیسا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح اس کی جو ابتدائی حصہ ہے وہ سورہ اِنَّا فَتَحْنَا میں بھی جو آیت ہے وہ بھی اس کا زیادہ تر حصہ بالکل ایک جیسا ہے۔ صرف ایک حصہ اس میں آخری حصہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی جگہ پر وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ خود باقی جو آیت کی جو مطالب ہے اس کو مزید جو ہے تحقق بخشتے ہیں۔ تو یہ 3 آیتیں، تینوں کا مطلب ایک ہے، ایک ہی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس آیت کا معنی تو یہ اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، ارسل رسول بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ۔ دین سے مراد کیا ہے؟ ایک مکمل نظام حیات ہے جس میں نوع انسانی کی ایمانیات پر بھی مشتمل ہے، وہ اس کی تعلیمات، اور زندگی کے تمام شعبہ زندگی پر مشتمل نظام کو دین کہا جاتا ہے۔ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، انسان کی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگی کو مکمل سعادت کی ضمانت دینے والے اس نظام کو دین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے والذی، اللہ وہ ذات ہے ارسل رسولہ بالہدیٰ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ،
اظہرہ یظہر کو معنی اغلب یغلب، غلبہ کے معنی میں ہے، تاکہ اس دین کو اور اس دین کی تعلیمات کو لیظہر علی الدین کلہ، اس سے پہلے جتنے بھی ادیان ہوں گے ان سب پر مکمل غلبہ دینے کے لیے، لیظہرہ ہو تاکہ غلبہ دے دے، غالب آ جائیں یہ دین، لیظہر علی الدین کلہ، باقی تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ اس اللہ کی طرف سے نازل شدہ یہ ہدایت اور یہ دین برحق اس کا باقی تمام ادیان پر غالب آنا، اگرچہ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ اس سے مشرک لوگ والا ان کو ناپسند کیوں نہ ہو، ان کو ناگوار کیوں نہ گزرے، ناگوار گزرے۔ یہاں مشرکین جو ہیں عام از کفار اور مشرک دونوں ہیں۔ مشرکین وہ لوگ جو خدا کے مقابلے میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ لوگ بھی مراد ہیں، اور جو لوگ اللہ کو انکار کرتے ہیں، پیغمبر کو انکار کرتے ہیں، دین اسلام کے دوسرے حقائق کو انکار کرتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگرچہ مشرکین کو یہ چیز ناپسند کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اپنی دین کو مکمل غلبہ دے کے رہیں گے، دے کے رہیں گے۔ اس آدمی بشارت دے رہا ہے، ہم نے اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا، هو الذی ارسل رسول، یہاں رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، و دین الحق، اور برحق دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ باقی تمام ادیان پر اس دین کو غلبہ حاصل ہو، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین کو یہ بات ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت کی تعویل، اس آیت کی حقیقی تحقق، کیونکہ آیت فرما رہے ہیں ہم نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق اور ہدایت، تو دین حق کے ساتھ تاکہ تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو۔ تو رسول اللہ کیونکہ اب غلبہ دو طرح کے ہیں، ایک دفعہ غلبہ ہیں کسی دین کو دوسرے ادیان پر دلیل کے ساتھ، برہان میں، دلیل میں، برہان اور دلیل کے ساتھ اپنے دین کے، ایک دین کی حقانیت کو ثابت کرنا دوسرے تمام ادیان کے مقابلے میں، ایک غلبہ تو یہ ہے۔ یہ غلبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کو، دین اسلام کو حاصل ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور کی جو دنیا شرک ہے، مشرکین ہے، وہ اس دین اسلام کے برحق ہونے کے سلسلے میں انہوں نے پہلے تو کوشش کیا طرح طرح کی پروپیگنڈا کر کے رسول اللہ کی طرف لوگوں کو آنے نہ دیں، قرآن پر ایمان لانے نہ دیں، دین اسلام کے اندر آنے نہ دیں۔ ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود وہ ناکام ہوا، تو انہوں نے پھر جنگ پہ آ گیا۔ تو کوئی بھی قوم اگر اس کے پاس دلیل اتنا پختہ ہو، دوسرے کو دلیل کے ذریعے سے مغلوب کر سکتا ہو نا معاشرے میں، تو وہ جنگ نہیں کرتے، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ بھائی دلیل کے ذریعے سے دوسروں کو شکست دے سکتے ہیں تو پھر جنگ کی کیا ضرورت ہے؟ جنگ وہاں پر کرتے ہیں جہاں دلیل نہ ہو۔ تو مشرکین مکہ نے رسول اللہ کے ساتھ جنگ، اس لیے کہ آپ کے جو قرآن پاک کے جو دلائل ہیں شرک کے نفی میں، دوسرے ادیان کے نفی میں، ان کا وہ استقامت نہیں کر سکا، تو وہ جہاں پہ آ گیا۔ اس لیے علمی طور پر مشرکین پر اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ دلیل اور منطق کی روشنی میں تو اسلام کو باقی ادیان پر غلبہ حاصل ہو گیا، اہل کتاب پر بھی اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے نبی کی یہی ذمہ داری تھی، آپ کا اللہ کی طرف سے نبی ہونا ان کو ثابت کرنا تھا۔ ان کی کتابوں میں، تورات، انجیل، زبور میں اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں جو بشارتیں تھیں، ان کو سامنے رکھ کر انہیں منوانا تھا کہ تمہارے تورات، زبور، انجیل میں جو یہ آیات ہیں ان کا مصداق میں محمد ہوں، اور اس میں جس دین کی بشارت دے وہ میرا دین اسلام ہے اور یہ قرآن ہے۔ اس میں اللہ کے پیارے نبی نے ان پر غلبہ پا لیا تھا،
ان کے باطل ہونے کو انہیں ثابت کر دیا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنا نبی برحق ہونے کو ان ادیان کے اپنی کتابوں سے ان کے لیے ثابت کر دیا تھا۔ اس کے واضح ثبوت کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، برحق کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ نے خود فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم۔ یہ اہل کتاب کے علماء، یہود نصارہ کے علماء نے، اہل علم دانش نے جنہیں تورات اور انجیل وغیرہ پر عبور حاصل ہے، انہوں نے اس ہستی کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانا جس طرح باپ بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ اس طرح پہچانا انہوں نے پہچان لیا۔ موسیٰ نے جس نبی کی بشارت دیا، جس پر ایمان لانے کا یہود کو پابند کیا تھا، وہ یہی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ انجیل میں جو آیات تھی اللہ کی طرف سے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو بشارت دے کے گیا تھا، سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے واحد بھی بیان فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ عظیم ہستی جو بشارت دینے والا ہے اپنے بعد ایک رسول کا جس کا نام احمد ہے۔ تورات میں یہ آیتیں موجود تھی، اللہ کی پیاری نبی نے تورات ہی کے ذریعے سے انہیں یہ آیتیں ثابت کیا، ان کو پیش کیا، میں وہی احمد ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں مجھ پر ایمان لانے کو پابند کیا۔ تو یہود نصارہ کے علماء کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھا، انہوں نے جان لیا موسیٰ عیسیٰ نے جس نبی کے ہمیں بشارت دیا، جس نبی اور جس دین پر ہمیں، جس آخری دین پر جو کامل دین ہے اس پر ایمان لانے کا ہمیں پابند کیا تھا، وہ یہی دین اسلام ہے۔ اور وہ نبی، آخری نبی یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اس بات کو انہوں نے ایسا جان لیا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جس طرح باپ بیٹے کو پہچان، انہوں نے آخری نبی کو پہچان لیا۔ پھر ایمان کیوں نہیں لایا؟ پھر کوئی دلیل ہو کہ نہیں، بغیم بینہم حسدم بینہم، اس کے لیے تو کوئی علاج نہیں ہوتی، کیونکہ وہ لوگ ظالم تھے، ظلم کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ ان کے جو علماء تھے، پادری لوگ تھے، جو نامور لوگ تھے، جب ان کو عوام سے کچھ حقوق ملتے تھے، عوام میں ان کو ایک نام تھا، حیثیت تھا، انہوں نے دیکھا اگر ہم محمد کا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، تو پھر ہماری وہ عقائد تو خطرے میں پڑ جائے گا، پھر تو ہمیں محمد کے ایک سپاہی بن کے رہنا پڑے گا۔ اور یہ ان کو گوارا نہیں ہوا تو ایمان نہیں لایا۔ تو لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام سابقہ ادیان پہ، خواہ دین یہود ہو، خواہ دین نصارہ ہو، مشرکین، ان سب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علمی غلبہ تو ہو گیا تھا، اس لیے ان کے پاس دلیل نہیں تھا تو سب نے جہاں پہ آ گیا، جہاں پہ آ گیا۔ دلیل نہیں تھا تو بے دلیل آدمی لڑائی پہ آ جاتے ہیں، دلیل والے لڑائی نہیں کرتے، وہ منطق دیتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں فرمایا ہم اسلام کو ایک غلبہ تو غلبہ علمی ہے، غلبہ دلیل کے ساتھ برہان، وہ تو پیغمبر کے دور میں حاصل ہو گیا ایک بشارت، لیکن قرآن فرماتے ہیں، ہم نے اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تمام ادیان پر مکمل غلبہ حاصل ہو۔ اس کا معنی مفہوم پھر کیا ہے؟ یعنی ایک بات ایسا آئے گا کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی اور دین ہی باقی نہیں رہے گا، صرف دین اسلام ہی دنیا کا دین ہوگا، سب مسلمان ہوں گے، سب اسلام کے زیر سایہ ہوں گے۔ وہ وقت فرماتے وہ وقت ابھی تک نہیں آیا، تو یہ وقت کب آئے گا؟ اسلام کو عملاً بھی غلبہ حاصل ہو، اسلام کا نظام پوری دنیا پہ مکمل نافذ ہو، مکمل نافذ ہو، لیظہرہ علی الدین کلہ ہو۔ یہ کب حاصل ہوگا؟ اس سلسلے میں آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو مل جائے گا علماء اسلام کی بہت سے اقوال، تفاسیر، تشریح۔ ان میں سے عالم اسلام کی جو ہے بہت بڑی مشہور مفسر ہے فخر الرازی، ان کی تفسیر شاید ادھر ہوں گے، فخر الرازی یہ تفسیر ہے، یہ سامنے نظر آ رہا ہے فخر الرازی کی۔ اس تفسیر کے حوالے سے آغا سید علی نے دامت برکاتہ نے اپنی کتاب میں ان کا قول نقل کیا ہے۔
انہوں نے فرمایا یہ ایک بشارت ہے امت کے لیے، یہ ایک بشارت ہے، دورہ آخر زمان میں یہ تحقق ہوگا۔ انہوں نے اس کے بارے میں یہ لکھا۔ پھر کہا کہ دوسرے جو احادیث کی روشنی میں یہ دور کہ اسلام کو مکمل غلبہ ہو، یہ دور حضرت خاتم الاولیاء حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت یہ تحقق ہوگا اسلام میں، یہ تحقق ہوگا۔ اور اسی مفہوم کی دوسرے بہت سے بھی مفسرین نے تائید کیا ہوا ہے، اس میں بہت سے حوالے آغا صاحب نے دیا ہوا ہے، اور آپ مطالعہ کریں، اور بھی بہت ہی وسیع علمی گفتگو ہے، ان سب کا ہمیں تو فرصت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ان 3 آیتوں میں اللہ نے فرمایا پوری دنیا پہ اسلام کا مکمل غلبہ ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ امام زمان علیہ السلام کے دور ہوگا۔ علیہ السلام کے شیعہ سنی محققین نے، مفسرین نے اس حقیقت کو تسلیم کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ظہور فرمائیں گے، اور آپ امام زمان علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور یوں اور یہ 2 عظیم معصوم جو ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ 2 عظیم ہستی مل کر پوری دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی وجہ سے اہل کتاب بھی پھر ایمان لیں گے حضرت عیسیٰ پر بھی، حتیٰ یہود بھی ایمان لے آئیں گے، اور نصارہ بھی حضرت امام زمان علیہ مہدی علیہ السلام پر بھی۔ امام مہدی پر ایمان حقیقت میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا ہے۔ امام مہدی اپنے کلمہ تو نہیں پڑھوائیں گے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھوائیں گے۔ اس طرح پوری دنیا پہ عدل انصاف کا بول بالا ہوگا۔ یہ بشارت ان 3 آیتوں میں خصوصاً اس موضوع کو زیادہ تاکید جو ہے سورہ فتح کی آیت میں فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اس جملے میں بڑا وزن ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ دین اسلام کو، اس دین برحق و باقی تمام ادیان پہ غلبہ حاصل ہو، اور یہ غلبہ ہو کے رہے گا۔ پوری دنیا پہ اسلام ہی کا بول بالا ہوگا، ایک وقت آئے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس بات کی یہ وہ واقعہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، ذوالوجہین ہے نا، ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کہہ رہا ہوں ایسا ہوگا، اور اس بات کی گواہی کے لیے وہ کفی باللہ شہیدہ، اس بات کی گواہی کہ میں اللہ کافی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ گواہی دے رہا ہوں، ایک دن ایسا ضرور ہوگا کہ پوری دنیا پہ اللہ کی اس دین برحق اسلام کی بول بالا ہوگا، اس کی حاکمیت ہوگی۔ دنیا میں شرک کا، کفر کا، اور جتنے بھی جو ہے غیر الہی قوتیں ہیں، سب نے نابود ہو جائیں گے ان 2 ہستیوں کی برکت سے۔ تو یہ 3 آیتیں مل کر اس حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں سورہ قصص کی 5ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ، یہ آیت بھی امام زمان کی دور حکومت کی مرمہ، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا یہ ارادہ ہے، ہم چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یہ ہمارا پکا ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں، أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں پر جن کو دنیا میں کمزور کر دیا گیا تھا، جن پر دنیا میں ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے تھے، ہم چاہتے ہیں ان پر احسان کریں۔ احسان کر کے کیا کریں؟ اور ہم ان کو نوع انسانی کا امام قرار دیں گے۔ ایک وقت آئے گا یہی ہستیاں جن کو مظلوم قرار دیا ہے، انہی میں سے ایک ہستی نکلے گا کہ دنیا کے سارے جو ہے نوع انسانی سب جو ہے اس ہستی کے انہی میں سے ہوگا، انہی مظلوم لوگوں میں سے ہوگا جن کو کمزور قرار دیا گیا ہے۔ آپ تاریخ پر ہمارے سارا ائمہ کو کس جرم میں شہید کیا؟ صرف حق کا کلمہ برحق، وہ ہر دور کے ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے اعلان کرنے پہ ان کو تو شہید کیا ہے، ان کو ضعیف کر ان کے چاہنے والوں کو بھی شہید کیا۔ آپ تاریخ پڑھیں، حجر بن عدی کو کس جرم میں شہید کیا تھا، محسن عمار کو کس جرم میں شہید کیا تھا، ابو ذر غفاری کو کس جرم میں ملک بدر کیا تھا، ابن مسعود کو کس جرم میں شہید کیا تھا۔ تاریخ پڑھیں پتہ چلے گا۔
انہی ہستیوں کی محبت کا علنی اقرار، ان کے تائید پہ تو اسی جرم میں تو ان صاحب کو شہید کیا ہے۔ ان کو اور ان کے ماننے والوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، تاریخ اسلام پوری ان چیزوں سے۔ لیکن ایک بات آئے گا، انہی ہم چاہتے ہیں ان کو امام بنائیں، ہم پر احسان کریں گے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم ان زمین کا وارث بنائیں گے۔ اس آیت کی تفاسیر میں آپ لوگ حدیث پڑھیں، تفاسیر پڑھیں تو ہمارے یہ بھی امام زمان علیہ السلام کے دور حکومت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ابھی تک تو ایسی حکومت تو نہیں ملا نا مستضعف لوگوں کو، ابھی تک تو ایسی کوئی حکومت تو نہیں ملا ہے، تو یہ حکومت کب ملیں گے؟ ان مستضعف لوگوں کی زمین کا وارث کب ہوگا؟ زمین کا وارث اس سے جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو آپ جو ہے زمین کا وارث ہوگا، اور آپ کے چھانے والے جو ہیں آپ کے پیروکار ہی زمین کے وارث ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت جو بہت مشہور آیت ہے، یہ سورہ انبیاء کے آیت نمبر 105 ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے جو تذکرہ ہے، فرماتے ہیں یہ تو ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا ہے، زبور میں بھی لکھ دیا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اس پر بھی آپ تفاسیر پڑھیں، وہ علماء نے اس پر بھی لکھا ہے، یہ آیت امام زمان علیہ السلام کے دور حکومت کے بارے میں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے، یعنی زبور میں ہم نے اس معاملے کو ڈن کر دیا ہے، اڈل کر دیا ہے، حتمی فیصلہ کر دیا ہے، یہ کام ہو کے رہے گا۔ اب اللہ لکھ دیتا تو ایسا ہوتا ہے نا، پھر اس کے ہونا نہ ہونے کے تو شک ختم ہو جاتا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ فرماتے ہیں ہم نے زبور میں لکھا من بعد الذِّكْرِ، یہاں ذکر سے کیا مراد ہے؟ یہاں علماء نے لکھا یہاں ذکر سے مراد تورات ہے۔ اس میں علماء میں دو قول ہوا ہے کہ ذکر سے مراد تورات ہے، من بعد ذکر کا دو مطلب ترجمہ کیا ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے اگر تورات پہلے نازل ہوا ہے ان زبور سے، پھر تو یہاں معنی یہ بن جائے گا تورات کے علاوہ ذکر، یہاں بعد میں معنی علاوہ کے معنی میں، بعد ذکر یعنی تورات کے علاوہ ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا اگر تورات پہلے نازل ہوا ہے۔ اگر زبور تورات کے بعد نازل ہوا ہے تو پھر دو کتابوں کا ذکر ہے، یعنی ایک تو ہم نے پہلے تورات میں بھی لکھ دیا ہے کہ ایک بات آئے گا پوری دنیا پہ ہمارے صالح لوگوں کی حکومت ہوگی، پوری دنیا کا وارث ہمارے صالح لوگ ہوگا۔ دوسرا ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے پوری دنیا کا وارث جو ہے ہمارے صالح لوگ ہوں گے۔ تو اس آیت کے ذیل میں بھی علماء نے تفاسیر آپ پڑھیں، اس کے ذیل میں حدیث مطالعہ کریں تو فرمایا یہ واقعہ بھی ہے بھائی، اس سے پہلے تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ الارض یعنی پوری یہ زمین، پوری یہ روئے زمین، پوری اس روئے زمین پر اللہ کے صالح لوگوں کی حکومت ہونا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا، تورات میں بھی لکھ دیا۔ اس معلوم ہوتا ہے پھر یہ کب ہوا؟ اس سے پہلے تو پوری دنیا پہ ایسے روئے زمین، پوری روئے زمین کا تو وارث صالح بندے تو ہوا نہیں ہے، صاحب کا ان کی حکومت تو قائم نہیں ہوا ہے، کچھ حصوں پر تو ہوتا رہا ہے۔ تو علماء نے فرمایا قرآن پاک میں اس کے آنے کے مطلب یہ ہے، یہ بشارت امام زمان علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں عظیم ہستی جب ظہور کریں گے، دو عظیم معصوم اللہ تعالیٰ کے نمائندے خلیفۃ اللہ وہ زمین پہ تشریف لائیں گے، تو ان دونوں کی سرپرستی میں پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہوگی، اور جو ان کے اطاعت میں آ جائیں گے، ایمان لاتے جائیں گے، وہ ان کی حکومت میں داخل ہوتے جائے گا۔ جو بھی طاقت ان کے مقابلے میں آئے گا ان کا نابودی یقین ہے، انہوں نے تو نیست نابود ہونا ہی ہونا ہے، اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن پاک کی ان آیتوں کی روشنی میں آغا سید علی نے تو تقریباً 11 آیتیں ذکر کی، ہمارے پاس فرصت دی ہیں، تو یہ کہ قرآنی مسلمہ عقیدہ ہے، قرآن میں یہ بشارتیں موجود ہیں۔ عالم اسلام کے بڑے بڑے مفسرین نے، نامور مفسرین نے، مورخین نے، محدثین نے ان آیات کے ذیل میں اور بھی بہت سے احادیث نقل کیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا جو ہے آپ کا ظہور یقینی ہے، بدیہیات اسلام میں سے، اس پر ایمان رکھنا مومن کی نشانیوں میں سے ہے، اس پر ایمان رکھنا لازم اور واجب عقائد میں سے اسلام کی، کہ دن ضرور یہ ہستیاں وہ جو آئیں گے، دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، یہ ہستیاں ظہور کر کے دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے۔
خوب حدیث میں سے ایک حدیث، امام زمان کے دور میں کیا کیا خوشیاں ہوں گے، کیا اللہ تعالیٰ سے کیا کیا نعمتیں وافر ہوگا، کیسے خوشحال زندگی ہوگا، اس کے بارے میں باسط علی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، علیہ السلام کی دوسرے حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت شاہ سید محمد نوربا رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد حضرت عصیری لاجی نے شرح گلشن راز میں اس حدیث کو نقل کیا۔ امام زمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جو نورانی فضا قائم ہوگا، مادی لحاظ سے بھی کس خوبصورت نظام ہوگا، لوگوں کے لیے کتنی خوشیاں ہوں گے، لوگ کتنا خوشحال زندگی گزاریں گے، اور معنوی طور پر بھی وہ کتنا مسرور ہوں گے، عشق الہی میں، معرفت الہی میں، یاد الہی میں کتنا وہ جو ہے غرق ہوں گے، وہ دور کتنا نورانی دور ہوگا۔ اس سلسلے میں وہ حدیث وہاں بڑا خوبصورت جامع حدیث نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرضی عنہ ساکن السماء و ساکن الارض، امام زمان اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ولایت کو جو عظیم قوت دیا ہے، توفیق دیا، اس کی برکت سے جو نظام قائم ہوگا دنیا میں، عدل انصاف کا، ایمان و تقوی کا، خدا پرستی کا، توحید پرستی کا، اللہ کے قرآن پاک کی دنیا پہ حکومت ہوگی، پوری دنیا پہ صرف قرآن کی حکومت ہوگا، اسلام ہی کا بول بالا ہوگا، کوئی دوسرا دین نہیں ہوگا۔ یقینی بات ہے جب پوری دنیا پہ اللہ کے دین کی حاکمیت ہوگی اور لوگ اللہ کے دین کے سرپرستی میں چلنے لگیں گے اور بڑی خوشی کے ساتھ بامعرفت، تو یقینی بات ہے اللہ تو زمین والوں سے خوش ہوگا۔ تو فرماتے ہیں یرضی عنہ ساکن السماء و ساکن الارض، امام زمان سے اور آپ کی دور حکومت سے آسمان والے یعنی فرشتے بھی خوش ہوں گے اور زمین والے بھی خوش ہوں گے۔ اتنی خوشحالی ہوگی ظاہری معنوی ہر لحاظ سے، آسمان والے بھی خوش ہوں گے، زمین والے بھی خوش ہوں گے۔ لا تدع السماء من قطرها شيئا الا ثبته مزارا، فرماتے ہیں آسمان اپنی بارش کے قطرات میں سے کوئی بھی اپنے اندر اب ذخیرہ کر کے نہیں رکھے گا مگر وہ برسائے گا، جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہو برساتے رہیں گے، کوئی آسمان بخل نہیں کرے گا۔ ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجته، اور زمین اپنے اندر سبزیجات کو، پھل فروٹ کو، درختوں کو، فصلوں کو اگانے کی زمین کے اندر جو قوت انبات ہے اگانے کا، زمین بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کے اندر جو کچھ طاقت ہے اس کو استعمال کر کے زمین اپنے اندر جو کچھ ہے وہ سب ظاہر کرے گا۔ اب اس میں نباتات، معدنی نباتات بھی اس کے اندر آتا ہے، پھل فروٹ، سبزیجات، غلات، ہر چیز میں واخر ہوگا۔ پہلے زمین کے اندر جو کچھ ہوگا وہ خارج کریں گے، تو اس کا یہ مطلب یہ جتنے بھی خزائن ہوں گے، معدنیات ہوں گے، وہ بھی زمین کے اندر ہے نا، وہ سب بھی خارج کریں گے، وہ سب بھی زمین کے سطح پر آئے گا، آسانی سے لوگ ان سب کو حاصل کر پائیں گے۔ جب ایسی فضا ہوگی مادی طور پر بھی معنوی طور پر بھی، تو پھر وہاں پر فرماتے ہیں تو اس وقت جو مومنین ہوں گے، اس وقت جو لوگ امام علیہ السلام کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہوں گے، وہ لوگ تمنا کریں گے، تمنا کریں گے، حتیٰ یتمنى الاحیاء احیاء الاموات، حتیٰ اس زمانے میں جو لوگ ہیں مومنین وہ تمنا کریں گے کاش ہمارے آبا و اجداد جو مومن تھے وہ واپس آتا، وہ زندہ ہو جاتے اور اس خوبصورت نورانی حکومت کو دیکھ لیتے ہیں، اس نورانی حکومت میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ایمان و تقوی کے بھی حالات جو ہے معرفت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ساتھ ہی مادی طور پر بھی اتنی وافر ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ حدیث میں آیا، آقا صاحب نے لکھا اس میں، کہتے ہیں امام زمان علیہ السلام اپنی جو حکومت کے جو کارمن ہیں، بندے ہیں، ان کو مال و دولت بہت وافر مقدار میں دے کے ان کو مختلف دیہاتوں میں ہر جگہ بھیجیں گے، جاؤ یہ لوگوں کو دے دو۔ جب وہ لوگ جا کے دینے لے جائیں گے تو کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اتنی زیادہ لوگوں کے ہاتھوں میں مال و دولت ہوگا، کہتے ہیں کوئی صدقہ خیرات لینے والا ہی نہیں ہوگا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، صدقہ لینے والا نہیں ہوگا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں وافر نعمتیں دے دیں گے۔ تو یہ عزیزان گرامی مادی طور پر اتنی خوشی ہوگی،
اتنی واحد نعمتیں ہوں گے۔ تو یہ امام زمان علیہ السلام کی اس دور حکومت کا ہم انتظار کریں۔ اور یہ ہستی جو ہے سامرا میں پیدا ہوا ہے آپ کے روز، اور اسی مورخین نے لکھا 255 ہجری میں آپ کی ولادت ہے۔ مشہور مورخ یہ شاہ سنی دونوں علماء نے لکھا ہے 255 ہجری میں آپ کی ولادت ہوا ہے۔ اور آپ کی ولادت کے 5 سال کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام شہید ہوا ہے۔ آپ اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا غیبت کا زمانہ شروع ہوا ہے۔ اور جس طرح مورخین محدثین لکھتے ہیں کچھ عرصات میں آپ کا لوگوں سے تھوڑا بہت رابطہ تھا، تقریباً 75 سال کے بعد سے پھر لوگوں سے مکمل طور پر آپ غیب میں چلے گیا۔ پھر لوگوں سے آپ کا کوئی رابطہ اگر ہے تو بھی کسی کو اجازت نہیں کہ میرے امام سے ملاقات ہوا ہے بولنے کا۔ امام بھی اگر کسی کی مدد کریں تو یہ بول کے فرماتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں بول کے نہیں کرتے ہیں، تاکہ لوگ غلط استعمال نہ کریں اس طرح۔ تو یہ عظیم ہستی ہے۔ نوربخشی مسلمہ عقائد میں سے ہے کہ امام زمان علیہ السلام پیدا ہو چکا ہوا ہے، اسی تاریخ کو پیدا ہوا جس طرح دوسرے تمام عثمان مورخین نے، ہاں جی۔ اور ہمارے یہ مسلمہ عقائد میں سے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد آپ غیب میں ہیں، غیب میں ہیں۔ یہ نہیں ہے جس طرح ابھی آج کل کچھ لوگ، ہاں جی، جو نوربخشی تعلیمات ناشناس ہے، وہ یہ بات بھی لوگوں میں ہمارے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ابھی پیدا ہونے کی باتیں۔ یہ بہت زیادہ عجیب ہے یہ باتیں۔ یہ اسی محفل میں کرتے ہیں جس محفل میں امام زمان کی روز ولادت کی محفل میں کرتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں ہر جگہ 15 شعبان روز ولادت باسعادت امام مہدی آخر زمان کے۔ پھر اسی جلسے میں تعریر کرنے والے ہوتے ہیں یہ بعد میں پیدا ہوگا، اور وہ دن بھی پتہ نہیں ہے بھائی، وہ دن بھی پتہ نہیں، پھر یا آپ کا لکھا ہوا غلط ہے یا وہ بات غلط ہے۔ تو نوربخشی مسلمہ کے مطابق میں آپ جو بات کر رہے ہیں کرسی پر چڑھ کے وہ بات غلط ہے، لکھا ہوا صحیح ہے، اشتہار جو لگا ہے وہ نوربخشی عقائد کے مطابق ہے، جو اصل دل کی بات نکلی ہے، حقیقت نکلا ہے، جو باتیں کرسی پر جا کے خوش لوگ البتہ سب نہیں کرتے وہ غلط ہے، نوربخشی عقائد سے متصادم ہے۔ ہاں جی، ہمارے مسلمہ امام زمان غیب میں ہے، اور آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ظہور فرمائیں گے اللہ کے حکم سے۔ ہم مومنین کو حکم یہ ہوا اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی نے فرمایا امام زمان علیہ السلام کی اس نورانی حکومت کے جلد از جلد ہونے کے لیے، اس کے ظہور کے لیے دعا کرنا بھی افضل عبادات میں سے قرار دیا ہے کہ مولا اللہ تعالیٰ وہ زمان جلد از جلد لے کے آئیں، اور تاکہ دنیا کا جو مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ کے جو معتقد ہیں، وہ ایک پرسکون اور وہ نورانی حکومت سے استفادہ کر سکے۔ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں علامہ اقبال کے بہت جامع شعر ہے، اسی پر میں اختصار کروں گا، جو کہ آپ کے مقام ولایت کو بیان کرتے ہیں۔ امام زمان کی دنیا میں کتنی بڑی حیثیت ہے، کتنا مداخلت ہے، کتنی عظمتوں کا مالک ہے۔ امام زمان اسلام شناس، اسلام کو سمجھا ہوا، سمجھ کر پھر بیان کیا ہے آپ نے، کسی کے قول نقل نہیں کیا، سمجھ کر جان کر جو باتیں کیا۔ وہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کی یہ شعر بالی نے بھی لکھا ہوا ہے، اور مجھے پہلے سے یہ شعر یاد تھا۔ اور امام علامہ فرماتے ہیں کہ نائب حق ہم چو جان عالم است، نائب حق ہم چو جان عالم است، ہستی اور ذل اسم اعظم است، از رموز جز و کل آگاہ بود، در جہان قائم بے امر اللہ ہوا۔ علامہ اقبال کیا شعر فرماتے ہیں، نائب حق ہم چو جان عالم است، معمولی ہستی نہیں ہے، جو اللہ کے جو نائب ہے وہ اس عالم کی جان ہے، روح ہے، یعنی امام زمان اس وقت اس عالم کی جان ہے، روح ہے۔ نائب حق ہم چو جان عالم، اس کے عالم کے روح کے مانند ہے، ہستی اور ذل اسم اعظمت، اور آپ کی وجود مبارک اسم اعظم کے سایوں کے نیچے ہیں۔ ہستی و ذل اسم اعظمت، از رموز امام کے علمی مقام کے اور فرماتے ہیں، از رموز جز و کل آگاہ ہوا، ہر چیز کی کل اور جز، دنیا کی ہر چیز یا کل ہے یا جز ہے، یا کلیہ یا جزی ہے، یعنی گویا کہ اس میں یہ فرماتے ہیں امام زمان علیہ السلام کی اس دنیا کی، اس کائنات کی ہر چیز کے بارے میں علم ہے۔ جدا اللہ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے نبی کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ پڑھایا سکھایا جو آپ نہیں جانتے۔ اب اللہ کے نبی کے لیے کائنات میں کوئی چیز مجہول نہیں ہے، اس لیے آپ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں آپ کا علم ما کان ما یکون رکھتے ہیں رسول اللہ،
علم ما کان ما یکون، جو ہو گیا جو ہونا ہے سب کا علم ہے۔ علامہ اقبال شعر میں بھی یہی کہہ رہے ہیں، از رموز چوز بکل آگاہ ہوا، در جہاں قائم بے امر اللہ ہوا، اور یہ دنیا میں اللہ کے حکم سے قائم ہے، آپ موجود ہیں۔ اللہ نے غیبت میں رکھنا جو غیبت میں رکھیں گے، اللہ جب چاہیں گے ظہور کرنے کا حکم تو ظاہر ہوگا۔ تو علامہ اقبال کی شعر سے معلوم ہوتا ہے آپ پردہ غیبت میں ہے، اور اس وقت دنیا کی ایک جان کی مانند ہے۔ اور یقیناً جو ہے شاہ سید علیہ الرحمٰن نے اصول اعتقادیہ میں بھی، کیونکہ شاہ سید کا بھی ذکر ہے، ہاں جی، اس میں بھی فرمایا، اولیاء علیہ السلام کے باب میں آخر میں فرمایا، یہ اولیاء الہی کے بارے میں فرمایا شاہ سید علیہ الرحمٰن نے، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ لولا الاولیاء لہلک الفجار، فرمایا یہ عالم اولیاء الہی کی فیض سے ایک لمحہ بھی محروم نہیں ہوگا۔ اور لولا الاولیاء لہلک الفجار کا یہ حدیث نے کیا ذکر فرمایا، اگر اللہ کے یہ نیکوکار بندے نہ ہوتے تو گنہگار لوگ تو ہلاک ہو جاتے، نابود ہو جاتے۔ پھر فرمایا ان میں سے اول کون ہے؟ اولہم علی و آخرہم علی، ولی اول ولی کامل علیہ السلام اور خاتم الاولیاء امام مہدی علیہ السلام۔ شاہ سے فرماتے ہیں ہمیں اس بات پہ اعتقاد رکھنا واجب ہے، ہمیں اس بات پہ اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ اولیات کے باب میں بھی فرمایا شاہ سید نے کہ امام اول علیہ السلام جو ولی اول ہے اور آخر امام مہدی ہے، اور ادھر امامت میں بھی امیر کبیر کے حدیث پہ ہم نے نقل کیا، معدد میں موجود ہے، امام اول علی ہے، امام آخر مہدی علیہ السلام ہے۔ تو حضرین گرامی یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، ہاں جی، میں ان اشعار کو ہم سامنے رکھیں، کاش نوربخش علماء اس بات اسی امام زمان علیہ السلام کے بارے میں ہماری معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، نوربخش علماء امام زمان کے بارے میں قرآن اور حدیث کا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے، حتیٰ وہ بھی چھوڑو خود نوربخش بزرگان کی تعلیمات اس کا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے، آلریڈی باقی ساری کتابیں چھوڑو، شرح گلشن راز میں خاتم الولایات کے بحث پہ مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے ہم آپس میں دست و گریبان ہو گئے اور یہ فتاوی دے دیے، اور جو ہے اور کتنا ہم اختلافات کا شکار ہو گیا۔ میں اس نظر پر پہنچا ہوں، اگر ابھی بھی ہمارے علماء شرح گلشن راز میں خاتم الولایات کے بحث کو پڑھ لیں تو آپ کے لیے یہ تمام جو کچھ سیرت محسن کتاب میں آئی ہے اس میں امام زمان کے بارے میں جو عقائد پیش کیا ہے، جو مطالب پیش کیا، وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اس کتاب میں آیا ہے۔ اس میں جو امام زمان کے لیے جو مقام و منزلات عطا کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ وہاں آپ فرماتے ہیں امام زمان علیہ السلام کی ولایت شمسی ہے، یعنی خدا نے ڈائریکٹ روشن کیا، ولایت کے مقام سے نوازا ہے۔ اس ولایت کے مقام کو ولایت مطلقہ بھی بولتے ہیں، ولایت شمسی بھی بولتے ہیں۔ امام زمان ان 12 اماموں میں سے ایک ہے جن کو اللہ نے ڈائریکٹ ولایت کے اس عظیم منصب پہ فائز کیا اور پیغمبر کا جانشین بنایا، پیغمبر کی مقام ولایت کا ان کو جانشین بنایا۔ اور باقی تمام اولیاء امت محمدی متاخرین ان کی ولایت قمری ہے۔ ولایت قمر آج کل کے ہر کوئی جانتے ہیں، سورج بذات ہی روشن ہے، سورج کا عربی میں شمس بولتے ہیں، اور چاند کو جو روشنی سورج سے حاصل ہوتی ہے۔ تو ادھر شاسی لاجی فرماتے ہیں باقی اولیاء کی ولایت قمری ہے، مطلب کیا ہے؟ باقی اولیاء کرام اس امت کی وہ ولایت کے مقام پر اس وقت پہنچتے ہیں جب وہ امام زمان کے جو ہے کوئی فیض ان کو مل جائے، امام زمان سے کوئی فیض مل جائے امام زمان، تو پھر وہ ولایت کے کسی مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ امام زمان کا انکار کر کے، امام زمان کے وجود کا انکار کر کے، ان پر ایمان رکھے بغیر، ان کے راستے پر چلے بغیر ولایت کا مقام پر پہنچنا چھوڑو، ولایت کا بو بھی نہیں آئے گا، ولایت کا بو بھی نہیں آئے گا۔ اور میں بہت سے مطالب ہے، کاش ہمارے علماء اس کو مطالعہ کر دے، ابھی بھی مطالعہ کریں تو یہ ہمارے جو تعریفات امام زمان کے حوالے سے سیرت معصومین میں آیا اور جو تعلیمات ہمارے بزرگان دین میں سے عاشری لاجی وہ ہستی جنہیں نے 20 سال شاہ سید کی شاگردی کیا، 20 سال، اور آپ کا خلیفہ تھا ایران میں، اور طریقہ شریعت دونوں میں انہوں نے شاہ سید سے فیض حاصل کیا ہے۔ وہ ہستیاں ہمیں جو تعلیمات دیتے ہیں وہی تعلیمات ہے جو شاہ سید ہی کی تعلیمات ہے، جس پر ہمارے مسلک کی بنیاد ہے۔ عزیزان گرامی،
لہذا جو ہے یہ اگر ہم امام زمان پر معلومات حاصل کر لیں، آپ کے بارے میں مطالعہ کریں، بزرگان جی نے جو تعلیمات دیا ہے، ہاں جی، تو ہماری یہ مشکلات بھی حل ہو جائیں گے، خصوصاً خواص ہیں۔ باقی عوام کے لیے، جوانوں کے لیے میں نرواشی برادران سے حسن جو ہے، جو آج کل کے دور کے تعلیم یافتہ جو ہے برادران اخوان، سب سے میرا جاننا درخواست ہے، ہم اگر زیادہ کتابیں امام زمان کے موضوع پر نہ پڑھ سکیں تو جناب آغا سید علی نے حپلوی صاحب نے امام زمان کے موضوع پر جو خود عالمی امکان لکھا ہے، اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، اس کتاب کا ضرور، یہ زیادہ بھی نہیں، 100 صفحے سے زیادہ 100 صفحے کے کریں، اس کو مطالعہ کریں تاکہ کہ آپ اپنے امام کو خوش تو پہچان لیں، خوش تو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، ائمہ کے اقوال کی روشنی میں، بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں خوش تو آپ اپنے امام کو پہچانیں۔ تو یہ چیزوں کا میرا سب سے گزارش ہے، تاکہ جو ہے آج کل لوگ زیادہ تر گھروں میں بھی، جوان بھی ہو، خواتین بھی ہو، تو یہ کتابیں جو ہیں آج کل ممکن ہے PDF میں بھی ملتا ہو، تو پھر اس سے استفادہ کر کے ضرور ایک دفعہ مطالعہ کریں، تاکہ امام کو ان کی معرفت ہو۔ امام کی معرفت کے بغیر ہمارے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ آخر میں حضرت شاہ سید محمد نور بخش کا اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ایک شعر جو آپ نے آپ نے اپنی کتاب رسالہ معراج میں لکھا ہے، اسی کو پڑھ کے میں دعا کرتا ہوں۔ شاہ سید علیہ الرحمہ اہل بیت کے بارے میں ہمیں فرماتا ہے، آپ فرماتے ہیں، فلک پہ وسط می مالت مرا گوش، کہ در حب علی و آل او کش، زی مشرق تا به مغرب گر امام است، علی و آل او مارا تمام است۔ کتنے خوبصورت شعر۔ آپ فرماتے ہیں، فلک پہ وسط می مالت مرا گوش، فلک یعنی یہ آسمان، پہ وسط یعنی مسلسل، می مالت، ہم لوگ بولتے ہیں جب کسی کو کوئی بات یاد رکھنے کو تاکید کرنا ہو تو اس کا کان کھینچتے ہیں، بار بار کہاں یار یاد رکھنا بولنا نہیں ہے، ہاں یاد رکھنا بولنا نہیں ہے، اس کو بولنا نہیں ہے۔ شاہ سید یہی کہہ رہے ہیں، فلک بے وسط می مالت مرا گوش، یہ آسمان مسلسل مجھ سید محمد نور بخش کے کان کھینچ رہے ہیں، کان کھینچ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے سید محمد نور بخش، فلک بے وسط می مالت مرا گوش، کہ در حب علی و آل او کش، علی علیہ السلام اور آپ کے آل یعنی آپ کے اولادوں کی محبت میں تم جتنا آگے جانا چاہے جاؤ، ان کی جتنی معرفت حاصل کر سکے معرفت حاصل کرو، کیونکہ یہی نجات کا جو ہے راستہ ہے، یہی کامیابی کا سر ہے، یہی لوگ ہادیان برحق ہیں، کہ در حب علی و آل او کش۔ آج فرماتے ہیں، ز مشرق تا به مغرب گر امام است، اگر اس مشرق و مغرب میں کوئی برحق امام اگر اس روز زمین پر اگر ہے تو علی و آل و مارے تمام است، علی اور آل علی وہی 12 امام ہے، وہی کامل ائمہ ہیں، وہی ملیں گے آپ کو جن میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ پاک صاف ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا کامل مصداق یہی ہستیاں ہیں۔ تو یہ شاہ سید کا پیغام بھی آپ لوگوں کو مل گیا۔ ہاں جی، تو میں انہی کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہوں، پاک پروردگار عالم تیرا اسماء الحسنہ کے واسطے یا اللہ، تیرا اسماء بابرکت یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین کے واسطے یا اللہ، تیرا اسماء بابرکت السلام المؤمن المہیمن کا واسطہ یا اللہ۔ پروردگار عالم تیری طرف سے دنیا میں نو انسانی کی ہدایت کے لیے تشریف لائے ہوئے تمام انبیاء علیہ السلام کا واسطہ یا اللہ، خصوصاً اولو العزم انبیاء الہی کا واسطہ یا اللہ۔ یا اللہ تیرے افضل الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ تبلیغ رسالت کا واسطہ یا اللہ۔ یا اللہ آپ کے اہل بیت اعظام 14 معصومین بارہمہ پنجتن پاک علیہ السلام کی مقام عصمت طہارت کا واسطہ یا اللہ۔ یا اللہ شہداء اسلام خصوصاً شہداء کربلا و صلاح کربلا کا واسطہ یا اللہ۔ یا اللہ پروردگار عالم شب قدر کی خیرات و برکات کا واسطہ یا اللہ، سلسلہ ذہب کے اولیاء کرام کے عمل و ریاضت کا واسطہ یا اللہ، قرآن پاک کے عظمت کا واسطہ یا اللہ، اس مقدس کتاب کے ہر حرف اور کلمہ اور آیات کا واسطہ یا اللہ، بار اللہ اس شب برات کی خیرات و برکات کا واسطہ یا اللہ، آج کی رات میں جو عظیم ہستی مولود ہوا اس کی عظمت کا واسطہ یا اللہ،
اس کے مقام ولایت کا واسطہ یا اللہ، ان کے مقام ختم ولایت کا واسطہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تمام مومنین عالم پروردگارہ جو ان عظیم ہستیوں سے محمد آل محمد سے مودت اور عشق و محبت رکھتے ہیں یا اللہ، ان سب کی نیک تمناؤں کا آج کی رات کی برکت سے، عظیم ہستی کی برکت سے پروردگارہ پورا فرمایا اللہ، ان سب کے مشکلات کو آسان فرمایا اللہ، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمایا اللہ، یا اللہ ہماری تمام مریض مرضا کو شفا عطا فرمایا اللہ، ہمارے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمایا اللہ، جن کو اولاد دی ہیں ان کو اولاد صالح نرینہ نصیب فرمایا اللہ، ہمارے اولاد کو نیک صالح قرار دے یا اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس وقت پوری دنیا خصوصاً دنیا اسلام اپنی محدود وسائل کی وجہ سے کورونا وائرس کے آفت میں مبتلا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر حجت آخر زمان کا واسطہ یا اللہ، پروردگارہ ان کی اجازت کا واسطہ یا اللہ، ان کی مقام ولایت کا واسطہ یا اللہ، اس بلا سے تمام مسلمانان عالم کو اس بلا سے جلد از جلد رہائی عطا فرمایا اللہ، اس آزمائش سے جلد از جلد نجات عطا فرمایا اللہ، اس مشکل سے جلد از جلد ہمیں نکالنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ، پروردگار عالم، جو لوگ جو مسلمان عالم اس بلا اس آزمائش میں اس وائرس سے متاثر ہو ان سب کو جلد از جلد صحت یاب عطا فرمایا اللہ، پروردگار خدا داد مملکت پاکستان کے اندر بھی موجود تمام مسلمان عالم اس پاک مسلک کے تمام مومنین مومنات سب کو اے اللہ اس بلا سے جلد از جلد رہائی عطا فرمایا اللہ، اے اللہ اس مشکل وقت میں خواہ حکومتی عملہ ہو، افواج پاکستان ہو، پاکستان کے پولیس عملہ ہو، اور خصوصاً ڈاکٹر حضرات، اے اللہ جو بھی عوام کی خدمت کر رہے ہیں ان سب کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ دے اللہ، ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمایا اللہ، انہیں خلوص دل کے ساتھ اس غریب عوام کے لیے پروردگار خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ، اے اللہ ہم سب کو بھی اپنے قرب و جوار میں جو غریب غربا ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، بے روزگار ہیں، ان سب کے خدمت کی توفیق عطا فرمایا اللہ، جس نے ابھی تک جو بھی دام درہم سخن خدمت کیا ہے، اور ہماری یہ مقدس انجمن پروردگار جو ہمیشہ اس قوم کی خدمت گزاری میں شب و روز مصروف رہتے ہیں، یا اللہ ان کے مختصر خدمات کو بھی تو قبول فرمایا اللہ، اس کے تمام جو اراکین کو پروردگار تو ان کے اہل و عیال سمیت تیرے حفظ و امان میں قرار دے یا اللہ، ہمارے طلاب عزیز کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے یا اللہ، تمام مومنین مومنات عالم کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے یا اللہ، تمام نوع انسانی پر تو اللہ اس مشکل وقت میں رحم فرمایا اللہ، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔